الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ واجب الاحترام معزز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سورۃ الزمر کا تیسرا رکوع ہے۔ آیت نمبر 23 اور 24 دو آیات مبارکہ، ایک ہی آیت نمبر 23 آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا آج پہلا عشرہ جو ہے وہ مکمل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ باقی دو عشرے جو ہیں انہیں بھی ہمیں اہتمام کے ساتھ نبھانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نزل احسن الحدیث، بے شک نازل کی اللہ نے بہت بہترین بات، بھلی بات۔ احسن یعنی سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ کس صورت میں؟ کتاباً، کتاب کی صورت میں۔ اور وہ کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید ہے۔ یعنی اس کتاب کی صورت میں اللہ نے اپنے بندوں کو بہترین بات بذریعہ وحی پہنچا دی، نازل کر دی۔ متشابہن، متشابہ کا معنی ہوتا ہے ملتا جلتا۔ تو فرمایا کہ بہت سارے مضمون اس قرآن مجید کے اندر ملتے جلتے مضمون ہیں۔ عقائد پر بات ہے، رسالت پر بات ہے، تو یہ ملتے جلتے مضامین ہیں قرآن مجید کے اندر، اس لیے فرمایا کہ متشابہہ۔ اگلی بات فرمائی مثانی، مثانی مثنا کی جمع ہے، مثنا مثانی۔ اس کا معنی مفسرین نے یہ کیا ہے کہ مثانی کا معنی یہ بنے گا کہ دہرائی جانے والی کتاب، بار بار پڑھی جانے والی کتاب، کیونکہ مثنا کا معنی ہوتا ہے دو۔ تو مثانی بار بار جس کتاب کی تلاوت کی گئی وہ قرآن مجید ہے۔ اور اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ جس کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے، جو کتاب پڑھی جاتی ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ آج کے دور میں دیکھ لیں، رمضان المبارک ہے، حفاظ قاری مختلف جگہ پہ قرآن مجید سنا رہے ہیں، اور
آپ احباب سن رہے ہیں، تو مثانی بار بار یہ کتاب جو ہے پڑھی جاتی ہے۔ ایسے اللہ والے گزرے ہیں۔ آج تو سال کے اندر بھی ہم سے قرآن مجید مکمل نہیں ہوتا نا، حالانکہ مہینے میں ایک دفعہ کرنا چاہیے، انسان کو کوشش کرنی چاہیے، لیکن ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جو ایک رات کے اندر قرآن مجید مکمل کر لیا کرتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ذو النورین جن کا لقب ہے، آپ کے متعلق آتا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے آپ وطروں کی نیت فرماتے تھے اور 3 وطروں کے اندر پورا قرآن مجید پڑھ لیا کرتے تھے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور کئی سارے صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ تہجد کی نماز میں پورا قرآن پڑھ دیا کرتے تھے، کھڑے ہوئے تہجد کے لیے، اور جناب اس کے اندر قرآن مجید کی تلاوت شروع کی، الحمد سے شروع ہوئے والناس کر دی۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، آپ ایک قرآن مجید دن میں اور ایک قرآن مجید رات میں پڑھا کرتے تھے، اور آپ کی سیرت میں لکھا ہے کہ 30 روزے اگر رمضان کے ہوتے تھے تو حضرت ایک قرآن مجید دن کو پڑھتے، ایک قرآن مجید رات کو پڑھتے، کتنے ہو گئے؟ 60 ہو گئے، اور ایک قرآن مجید جو ہے پورے رمضان میں نماز تراویح کے اندر پورا کرتے۔ ایک رمضان کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 61 قرآن مجید تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو کتابم متشابہم مثانی، ایک تو اس کے مضامین ملتے جلتے ہیں، اور دوسرا یہ وہ کتاب ہے جو کتاب بار بار پڑھی جاتی ہے، بار بار تلاوت کی جاتی ہے۔ صبح بھی لوگ پڑھتے ہیں، دوپہر میں بھی پڑھتے ہیں، شام میں بھی پڑھتے ہیں، اوپر سے دیکھ کر بھی پڑھتے ہیں، زبانی بھی پڑھتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہترین بات اپنے محبوب کملی والے پر نازل فرمائی، کتاب قرآن مجید کی صورت میں جس کے مضامین متشابہ ہیں، اور یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کی تلاوت بار بار کی جاتی ہے، دہرائی جاتی ہے۔ آج تورات، زبور، انجیل کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، ان کے پڑھنے والے موجود نہ رہے، وہ کتابیں اپنی اصلی شکل کے اندر موجود نہ رہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کے لیے مثانی کا لفظ استعمال کر کے یہ اعلان کر دیا، فرمایا اب قیامت تک کے لیے یہ کتاب پڑھی جائے گی اور باقی بھی رہے گی، اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، زبر، زیر، نقطہ تک محفوظ رہے گا۔ کائنات کی کوئی طاقت اس کے زیر، زبر اور نقطے کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتی ہے، بدل نہیں سکتی ہے اس کو۔ اس لیے فرمایا کہ مثانی، یہ کتاب اتنی پڑھی جاتی ہے، اتنی پڑھی جاتی ہے کہ قیامت آ جائے گی لیکن اس کتاب کے پڑھنے والے ختم نہیں ہوں گے۔ یہ اتنے لوگ جو آپ بیٹھے ہیں، کس لیے بیٹھے ہیں؟ اسی کتاب کا درس سننے کے لیے بیٹھے ہیں نا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، اللہ تعالیٰ ان کے جلدوں کے اندر، چمڑوں کے اندر اس قرآن کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ کن کے چمڑوں کے اندر؟ یخشون ربهم، وہ لوگ جو اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں،
خوف ہے پروردگار کا دل کے اندر، ڈر۔ اللہ نے ان کی جلدوں کے اندر، چمڑوں کے اندر اس کتاب کی خوشبو کو پیدا کر دیا۔ فرمایا اب یہ کتاب جن جلدوں کے اندر محفوظ ہو گئی، جسموں کے اندر محفوظ ہو گئی، دنیا کے اندر بھی محفوظ ہو گئے، اور قیامت والے دن اللہ ان جسموں کو آگ کے اندر جلنے نہیں دیں گے۔ یہ ان کی حفاظت کرے گی کتاب۔ بڑی باتیں ہیں اس پر۔ ثم تلین جلودہم، فرمایا پھر ان کے چمڑوں کو نرم کر دیا، نرم ہو گئی ان کی جلد۔ کون؟ جو قرآن کو پڑھنے والے۔ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، قلوبہم، سبحان اللہ، قلب، دل۔ اصل تو دل میں اللہ کی یاد ہونا پھر مزہ آتا ہے۔ ایک ہے زبان سے اللہ اللہ کرنا، ایک دل سے آواز ہے اللہ۔ فرمایا جب یہ کتاب ہیں ان جسموں کے اندر، ان جلدوں کے اندر خوشبو پیدا کر دیتی ہے، نرم ہو جاتے ہیں یہ جسم، پھر یہ ڈائریکٹ دل کے اوپر کنٹرول کرتی ہے۔ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اور پھر ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، آٹومیٹیکلی یہ دل اللہ اللہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں یہ ہدایت ہے میری طرف سے۔ یہ کتاب کیا ہے؟ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت کا پیغام ہے۔ یہدی بہ من یشاء، اور پھر اس کتاب کے ذریعے سے اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت یافتہ بنا دیتے ہیں، ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں۔ کوئی قریب آ کر دیکھے تو صحیح۔ یہدی بہ من یشاء، جس کو چاہتے ہیں اس کے ذریعے سے ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور پھر کون ہے جس کو اللہ گمراہ کر دے اور پھر اس کے لیے کوئی نہیں ہے جو ہادی بن کر آئے۔ اللہ اگر کسی کے دل پر گمراہی کی مہر لگا دے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہدایت نہیں دے سکتی، اور اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت عطا فرما دے دنیا کی کوئی طاقت اسے گمراہ نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔